الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن شر حاسد إذا حسد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے مفتی صاحب یہاں تشریف بھی لائے، صبح سے بیمار ہیں، کچھ بھی کھایا نہیں ہے، وامٹنگ ہو رہی ہے، ابھی بھی جاری ہے، ایسا کہہ رہے تھے. پورا دن مدرسہ بھی نہیں گئے، سبق بھی نہیں پڑھایا، پھر بھی یہاں تشریف لائے اس امید پر کہ اگر کچھ بدن میں قوت پیدا ہو جائے گی، طاقت پیدا ہو جائے گی تو کچھ بات بیان کر دیں گے. لیکن تقدیر الہی، ان کی طبیعت، چونکہ صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، کچھ دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو کہا میں نے کہ اگر آپ کو مجھے آرام کی ضرورت بھی ہے، میں نے کہا پہلے سے کہہ دیتے، تو کہا کہ ٹھیک ہے. تو ابھی وہ آرام کے لیے شاید ابھی گھر بھی چلے جائیں گے یا پھر یہیں آرام فرماتے ہیں، مہمان کھانے میں ہی ہیں. بڑے اخلاص کے ساتھ، پابندی کے ساتھ آنا یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور لوجہ اللہ. یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسا بھی موسم ہو، آپ دیکھ رہے ہیں پہلے دوسرے اتوار کے مقابلے میں آج لوگوں کا ہجوم اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے، اور وجہ بھی ہے کہ موسم میں تبدیلی ہے، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے، کچھ بیمار بھی ہیں، کچھ بوڑھے بھی ہیں. خیر، اللہ تبارک و تعالی مفتی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے. میں نے ایک آیت پڑھی ہے، بس اسی کے اوپر سے تھوڑی بات کر کے مختصر دعا کر کے مجلس کا اختتام کرتے ہیں، تاکہ ہماری مجلس بیچارے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور جو پابندی سے آتے ہیں وہ محروم نہ رہیں. میں نے آیت کریمہ پڑھی، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. عزیزو، عربی کا ایک مقولہ ہے کہ آدمی کے اوپر اگر تکلیف آئے، مصیبت آئے، پریشانی آئے، اس کی پرائیویٹ لائف میں آتے ہیں، بیماریاں آتی ہے، کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، آدمی اپنی اولاد کے اعتبار سے بھی پریشان ہوتا ہے، گھریلو اور سماجی زندگی کے اعتبار سے بھی پریشان ہوتا ہے. پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن شریعت مطہرہ یہ کہتی ہے، اور عربی کا یہ شاعر یہ کہہ رہا، عربی کا ایک مقولہ یہ کہہ رہا ہے، یہ میسج ہمیں دے رہا ہے کہ جب تیرے اوپر مصیبت آئے
اس وقت زیادہ جزع فضا نہ کرنا، صبر سے کام لینا۔ کس سے کام لینا ہے؟ صبر سے کام لینا۔ خود کے اوپر حالات آئے اس وقت صبر سے کام لیں، اور جب کسی مسلمان کے اوپر حالات آئے، پریشانی آئے، بیماریاں آئے، تو اب صبر سے کام نہیں لینا ہے، اب اس کے لیے آواز کو بلند کرنا ہے۔ جیسے کسی پر ظلم ہو رہا ہو تو اب صبر سے کام نہیں لینا ہے۔ کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہو، اب صبر سے کام نہیں لینا ہے۔ کوئی آدمی بیمار ہو، ہسپتال میں پڑا ہوا ہو، اب صبر سے کام نہ لو، اب اس کے لیے آواز اٹھاؤ، اس کے لیے بات چیت کرو، اس کے لیے اس کے آپریشن کا، اس کی میڈیسین کے خرچے کے لیے آپس میں بات چیت کر کے، لوگوں سے بات چیت کر کے اس کا کچھ سولوشن نکالنا۔ جب تک یہ مصیبت، یہ تکلیف اپنی ذات تک محدود تھی، اس وقت تک تو کہا گیا کہ صبر سے کام لو، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ۔ ابھی اثر سے پہلے ہی ہماری بات ہوئی ایک کھیتی باڑی والے انسان سے، ہم نے یہی کہا، انہوں نے کہا مولانا دعا کرنا، موسم میں تبدیلی آ چکی ہے، کتنی بارش ہو رہی ہے اور پورا پکا پکایا مال ہمارا کھیتوں میں ہے۔ ہم نے کہا کہ آگ میں باغ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے اور باغ میں آگ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے یقین کامل ہونا چاہیے۔ کیسے بھی حالات آئے، یہ بدلتا رہتا ہے۔ ہم یہ سوچیں کہ یہ بے وقت کی بارش، یہ ابھی بارش کا موسم نہیں ہے، لوگوں کے کھیتوں میں کام کاج ہے، لوگوں نے پانی پلا دیا ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہم اپنا دیکھتے ہیں، اللہ کو پوری دنیا کا نظام چلانا ہے۔ ہم اپنا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے علاقے کا دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو رزق پہنچانا ہے۔ ساتوں زمین کے نیچے جو کیڑا ہے اس کی رزق کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے۔ خیر ہمارا مضمون تھوڑا دوسرا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ عربی کا ایک مقولہ ہمیں ایک میسج دے رہا ہے کہ جب تک مصیبت، تکلیف تمہاری ذات تک محدود ہو، اس وقت تک تو صبر سے کام لو، لیکن یہ تکلیف اپنے کسی مسلمان بھائی کے اوپر آئے تو اس وقت اب آواز کو بلند کرنا ہے۔ اور الحمدللہ ہمارے کمیونٹی کے مسلمان اور ہماری جماعت بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہی ہے، صبر بھی کر رہے ہیں اور دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہیں۔ جس شریعت مطہرہ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، اسی شریعت مطہرہ کی ایک تعلیم یہ بھی ہے، اسی اسلامی بھائی چارگی کی یہ تعلیم بھی ہے کہ بھائی اپنے کسی مسلمان کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہو، کوئی خوشی کی بات ہو، کوئی خوشی کا پرسنگ ہو، اس کی خوشی میں شریک رہو، خوش رہو۔ جو شریعت ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو، اس کے لیے کسی بھی طریقے سے بیمار ہے تو اس کی بیماری کے خرچے کا، اس کے آپریشن کے خرچے کا انتظام کرو، وہی شریعت کی تعلیم ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے یہاں خوشی کا موقع ہو تو اس خوشی کے موقع میں اس کا ساتھ دو، خوش رہو۔ ہوتا ہے انسان کا نفس ہے، اور اب تو ہمارے درمیان، ہمارے رشتہ داروں کے درمیان اتنی دوری ہو چکی ہے، برا نہ مانے، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 3-4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک بھائی کی لڑکی کا کسی باہر کنٹری میں رشتہ ہو گیا، کینیڈا میں رشتہ ہو گیا، UK میں رشتہ ہو گیا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خوش ہونا چاہیے، یہ اسلامی بھائی چارگی کا تقاضا ہے کہ اس کے یہاں خوشی کا موقع ہے تو اس خوشی کے موقع پر اس کی خوشی میں خوش رہو، لوگوں کی خوشیوں میں خوش رہنا یہ شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے۔
کیسا بھی موقع ہوگا. اور یہاں پر تو ہوتا یہ ہے کہ مارے حسد کے، حسد ہی تو ہے. اور حسد کرنا، دیکھو اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے. حسد کرنا یہ یہودیوں کی صفت ہے. قرآن میں وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. یہ جو یہودی ہے یہ مسلمانوں سے حسد کرتے تھے. اور دیکھو حسد کرنے والا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر سے مقابلہ کرتا ہے. اور سمجھنے کی بات ہے، بالکل سیدھی بات میں کہہ رہا ہوں. حسد میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی ہے، اب اس کے اوپر ہم اس کی خوشی میں خوش رہیں، اس کا ساتھ دیں. ہم بھی یہ تمنا کریں کہ بہت اچھا ہوا، اس کی لڑکی کا اچھی جگہ رشتہ طے ہو گیا، اس کو اچھی جاب مل گئی، اس کا لڑکا باہر کی کنٹری میں سیٹل ہو گیا، بہت اچھا ہوا. یہ ہونا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ آدمی دھیرے دھیرے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ، 4 ائمہ ہیں ان میں سے ایک امام ہے امام شافعی رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں کو آزمایا. پوری عربی میں لمبی عبارت ہے. میں نے اپنے دوستوں کو آزمایا جن کو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ میرے اپنے ہیں، یہ مجھے مصیبت میں ساتھ دیں گے، یہ میری خبر گیری کریں گے، جن کو میں اپنا سمجھتا تھا. لیکن میں نے جب ان کو آزمایا تو وقت کی طرح ان کو میں نے غدار پایا. وقت کی طرح. وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. آدمی کا بھلا وقت ہو یا برا وقت ہو، جو ہونا ہے وہ ہو جاتا ہے. اسی لیے کسی نے بہت اچھا کہا کہ وقت کی وقت میں قدر کرو، ورنہ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں وقت دے. وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ تمہیں وقت دے، اس لیے وقت کی قدر کرو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب ان کو آزمایا، جب میں بیمار ہوتا ہوں نہ مجھے پوچھتے ہیں، نہ میرے پاس آتے ہیں، نہ مجھے فون کرتے ہیں. اور شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں، جیسے ہی مجلس سے چل دیتا ہوں میری غیبت ہونا شروع ہو جاتی ہے. مجلس میں جب تک میں بیٹھا رہا بالکل خاموش رہے، میری تعریف کرتے رہے، اور جیسے ہی میں مجلس سے اٹھ جاتا ہوں بس اب غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. خاموش رہا زمانہ ہماری نیکیوں پر، خاموش رہا زمانہ ہماری نیکیوں پر. جب عیبوں کی بات آئی تو گنگے بھی بول پڑے، جب عیبوں کی بات آئی تو گنگے بھی بول پڑے. یہی ہو رہا ہے ہمارے سماج میں. آج دیکھیں میں بہت سمپل اور سادی بات کر رہا ہوں. عزیزوں اپنے دل کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد آئے گی، ضرور آئے گی. دیکھو حضرات صحابہ اکرام کے دل کیسے تھے. اگر اللہ کا آج امت مسلمہ جو یہ حالات کا شکار ہے، ذرا دیکھیں امت میں یہ جو افراتفری ہے وہ کیوں ہے. آپس میں اتفاق اتحاد نہ ہونے کی بنیاد پر. اگر صحابہ اکرام جیسے ان کے قلوب ہو جائیں اور صحابہ اکرام جیسی محبت ہو جائے، 313 آج بھی مسلمانوں کے 10,000 کے چھکے چھڑا دیں. ایسی طاقت ہے مسلمانوں میں، ہے قوت، ہے طاقت. دیکھیں دنیا نے دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ لیا. اور کیسی محبت. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں جمعہ کے دن ایک ویڈیو ہمارے فلسطینی بھائی کا میں دیکھ رہا تھا. اپنی انتقال کی ہوئی بچی کو ہاتھ میں لے کر کے، ذرا سوچے، رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے. ہاتھ میں لے کر کے وہ بچی کا انتقال ہوا. وہ عربی میں کہہ رہا ہے، چونکہ آپ عربی جانتے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہوگا، وہ عربی میں کہہ رہا ہے اپنی بچی کو خطاب، وہ تو مری ہوئی ہے، ہاتھ میں لے کر کے یہ مسلمان بھائی کہہ رہا ہے اے میری بیٹی، تیری اگر ملاقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو میرا یہ پیغام پہنچا دینا. کیا پیغام پہنچا دینا؟ کہ میرے والد مجھ سے
زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. معمولی بات ہے. ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ایسا ایمانی جذبہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہم تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی تو کامیابی ہو گئی, شہادت کا مقام اور مرتبہ اللہ نے دے دیا, اب ضرورت ہے کہ اللہ ایسا ایمان ہمیں بھی دے. ہم اپنے دل میں ٹٹولیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے. منافقت ہماری کہاں دور ہو رہی ہے. شافعی فرماتے ہیں جب تک میں مجلس میں ہوتا ہوں وہاں تک تو کچھ نہیں, جیسے ہی مجلس سے چل دیتا ہوں میری غیبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. خیر, میں یہ عرض کر, ہمارا مضمون کیا ہے؟ مضمون ہمارا یہ ہے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا. دیکھو, دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوگے ڈپریشن ختم ہو جائے گا. جو ہمیشہ خوش رہے گا, دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہوگا, وہ خوشیاں بانٹتا رہے گا. اور ایک بات کہہ دوں کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا ایک مسلمان کی شان ہے, ایک مومن کی شان ہے. مسلمان کبھی حسد نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دی مسلمان بھائی کو, اب یہ اس سے حسد کرے, ارے اللہ نے اس کی تقدیر میں یہ نعمت لکھ دی تھی, اللہ نے اس کے حصے میں مقدر فرمائی تھی, اللہ کا فیصلہ تھا. اب اگر ہم اس سے حسد کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کرتے ہیں, اور جو اللہ کی تقدیر کا مقابلہ کرے وہ اس کے بربادی میں کوئی شک نہیں ہے. اسی لیے دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا یہ مومن کی شان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں غزوہ تبوک کا واقعہ بیان فرمایا ہے. قرآنی واقعہ ہے, آپ نے سنا ہوگا یا سبھی سن لو گے. غزوہ تبوک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان عام ہوا. عام اعلان ہے کہ اب جہاد میں نکلنا ہے, نفیر عام تھا, ہر ایک کو نکل گیا. اس میں صحابہ اکرام کی 5 جماعتیں ہو گئی. 5 جماعتیں ہو گئی. ایک جماعت جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا اعلان فرمایا فوراً تیار ہو گئے. فوراً اللہ کے رسول کی بات پر لبیک کہہ دیا. قرآن نے جس کو ذکر کیا فی ساعۃ العسرہ. دوسری جماعت ان صحابہ کرام کی تھی کہ جو پہلے پسو پیش ہوئے, آگے پیچھے ہوئے. من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم, آگے پیچھے ہوئے لیکن پھر وہ بھی نکل پڑے. تیسری جماعت منافقین کی. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ, پہلے ہی سے نہیں گئے, اللہ رسول کی تکذیب کی, بیٹھے رہے, حضور کے اعلان کی طرف کوئی توجہ نہیں. چوتھی جماعت ان صحابہ اکرام کی تھی جو بالکل سچے تھے, پکے تھے, اور انہوں نے سوچا تھا کہ ابھی تو اعلان ہوا ہے, کل نکل جائیں گے, پرسوں نکل جائیں گے, ترسوں نکل جائیں گے, لیکن دن بدن گزرتے گئے. اور یہ صحابہ اکرام کل ملا کر 10 صحابہ اکرام تھے. ان میں سے 3 جو مشہور آپ نے نام بھی سنے ہوں گے, حضرت ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ, کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ, اور بھی ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ 10 صحابہ اکرام میں سے ایک چوتھی جماعت 7 صحابہ اکرام کی تھی. یہ 10 نہیں پہنچے جہاد میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں. اب مدینہ منورہ میں یہ جو 10 صحابہ اکرام تھے, ان میں سے 7 صحابہ اکرام نے اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا. جرم بڑا تھا. مسجد کے ستونوں سے باندھ لینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا ہے. پوچھا کیا وجہ ہے؟
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جہاد میں نہیں پہنچے ہیں اس وجہ سے، انہوں نے ایسا سمجھا، انہوں نے یہ جرم کیا، اس کی پاداش میں اس کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو مسجد کے ستون سے رسی سے باندھ لیا ہے، اور انہوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہیں کھولیں گے ہم کھلنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حضور نے بھی فرمایا، قسم کھائی اللہ کی، فرمایا قسم بخدا، اللہ کی قسم، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نہیں آئے گا اس وقت تک میں ان کو نہیں کھولوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیات کا نزول ہوا اور ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، لیکن 3 صحابہ اکرام، کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور ایک تیسرے، یہ 3 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان کی توبہ کو مؤخر کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے یہ عمل نہیں کیا تھا۔ توبہ 50-40 دن گزر گئے، 50 راتیں گزری، 50 راتیں کیسی کٹی ہوگی؟ ارے صحابہ ہی تھے، اس کو برداشت کر سکے۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے بائیکاٹ، مقاطعہ ہو گیا تھا، کوئی سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا ان تینوں کو۔ ان میں سے کعب بن مالک، یہ تو جوان آدمی تھے، بازاروں میں گھومتے تھے، اور دوسرے 2 بزرگ تھے، پورا دن روتے رہتے تھے۔ 40 راتیں گزرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے پیغام بھجوایا گیا، ان کی عورتوں کو کہو تو عورتیں بھی الگ ہو جائیں گے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ وہ 50 راتیں جو کٹی ہے، کوئی مسلمان سلام کا جواب تک نہیں دیتا تھا۔ جرم دیکھو، یہاں پر صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا نہ ہونا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے باب میں اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى رضی اللہ عنہم وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ پاک نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا صحابہ کو۔ ہم کون ہوتے ہیں صحابہ پر آبجیکشن کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے؟ جو اللہ ہمیں قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ لائے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم راہیاب ہونا چاہتے ہو، ہدایت پانا چاہتے ہو، تو ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔ ہماری جرأت ایسی نہیں، ہمیں صحابہ اکرام کے بارے میں بدگمان ہونا نہیں چاہیے۔ شریعت کے کتنے احکامات ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے چیزیں، بہت ساری باتیں صحابہ اکرام سے کروائی اور شریعت اسلامیہ وجود میں آئی۔ تہمت لگانے کی جو سزا ہے، زنا کاری کی جو سزا ہے، سورہ نور پڑھو، سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات الزانیۃ والزانی والذین یرمون المحصنات، سورہ نور میں سارے احکامات بیان فرمائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں کے اوپر الزام لگاتے ہیں ان کی بھی قرآن میں ایک حد مقرر کی گئی ہے۔ ساری کے ساری پوری شریعت آپ دیکھو وجود میں آئی ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے۔ حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے گناہ ہوا، ان کی توبہ اتنی پکی تھی، غلط کام ہوا، اس کے بعد حد جاری کی گئی۔ لکھا ہے علماء کرام نے کہ ان کی توبہ ایسی توبہ تھی کہ اگر پورے مدینے پر ان کی توبہ تقسیم کر دی جاتی، پورے مدینے کی مغفرت ہو جاتی، پورے مدینے کی مغفرت ہو جاتی، ایسی توبہ تھی حضرت معیذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام انسان تھے، مقدس جماعت تھی، ایسی جماعت نہ پہلے گزری نہ گزرے گی انبیاء کے بعد۔ لہذا یہ 3 صحابہ اکرام 40 دن 40 راتیں گزری، 41ویں 42ویں 43ویں یہاں تک کہ 50 راتیں گزری،
حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا کہ ایسا مقاطعہ ہم لوگوں سے کہ ایک مرتبہ میں اپنے چچا کے لڑکے ان کے باغ میں دیوار باندھ کر کے گیا اور ان سے بات چیت کرنا شروع کیا، ان کو سلام کیا ایک مرتبہ، السلام علیکم، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بھائی ہیں، چچا کے لڑکے ہیں، یہ بھی صحابی وہ بھی صحابی، سلام کا جواب نہیں دیا۔ حب فی اللہ، بغض فی اللہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ۔ حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا مجھے اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے؟ تم میرے سلام کا جواب نہیں دیتے؟ کیا میں اللہ رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں؟ میرا گناہ ہے؟ فرمایا ان کے چچا زاد بھائی نے کہ اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کیسا جواب دیا؟ فوراً دیوار پھاند کے باہر چلے گئے۔ 50 راتیں گزر گئی، 50 راتیں۔ فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، مضمون ہمارا بھول نہ جانا، مومن کی شان یہ ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں وہ خوش رہتا ہے۔ اس پر میں قرآن کریم کی آیات سے اس کو ثابت کر رہا ہوں۔ 50 راتیں گزرنے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنی چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اور اس درمیان میں بھی بہت سارے ایک واقعہ وہ بھی پیش آیا۔ جب ایسا مسلمانوں کی جانب سے بائیکاٹ ہوا، مسلمانوں نے سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا، تو دوسرے لوگوں نے مجھے خریدنا بھی چاہا۔ آپ نے سنا غسان کے بادشاہ نے خط بھیجا تھا ان کی جانب، کہا خط میں کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے پیغمبر نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تم چاہو تو ہماری جماعت میں شامل ہو سکتے ہو۔ حضرت کعب بن مالک سمجھ گئے خدا یہ تو میرا امتحان کے اوپر امتحان ہے، امتحان کے اوپر۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ اپنی بات بیچ میں گھساتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اس بات کی کہ دونوں کے درمیان میں لڑائی جھگڑا تھوڑی سی دوری ہوئی، اب اپنا مطلب نکالنے کے لیے، جیسے اس غسان کے بادشاہ نے کیا، میاں بیوی میں تھوڑی سی آپس میں انبن ہو گئی، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، اب یہ بیچ میں جا کر کے اپنے مطلب کی بات بیان کرتا ہے، مرد ہے تو اس کو اس کے اعتبار سے کہتا ہے، بیوی ہے تو بیوی کے پاس جا کر کے کہتا ہے۔ نہیں دیکھا کتنے ہی خاندان اس میں اجڑ گئے، چاروں طرف سے حالات ہو اور کوئی اس وقت محبت کی بات کرے، چاہے کرنے والا مرد ہو چاہے کرنے والی عورت ہو، کتنے ہی خاندان اس سے بچ جائیں گے۔ آپس میں نفرت ناراضگی ہو اور اس وقت کوئی پکارے کہ تم فکر نہ کرنا، تمہارے شوہر کیسے ہیں، تم اتنے اچھے ہو، اس کا اتنا خیال کرتی ہو، پھر بھی تم سے یہ محبت نہیں کرتا ہے، تم فکر نہ کرنا، کبھی بھی میرا کام پڑے مجھے فون کر سکتی ہو، یا لڑکی ہے تو شوہر کو کہہ سکتی ہو۔ کتنے خاندان اس میں اجڑ گئے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میاں بیوی کے درمیان میں تفریق ہو۔ قرآن نے ایک جملہ نقل کیا، ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما۔ کچھ لوگ مرد کی جانب سے، کچھ لوگ عورت کی جانب سے، دونوں مل کر کے آپسی اس مسئلے کو حل کریں۔ اور قرآن نے کتنا لطیف اشارہ کیا، باریک اشارہ کیا کہ بھائی یہ دونوں جو ملانے والے ہیں، بات چیت کرنے والے ہیں، ان کے دل میں بھی خیر کا پہلو ہونا چاہیے، ان کے درمیان بھی خیر کا پہلو، ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو بیچ میں آتے ہیں، مسئلے کو بگاڑ دیتے ہیں۔ میاں بیوی آپس میں وقتی طور پر ناراضگی تھی، لیکن بیچ میں آنے والا مسئلے کو اتنا بگاڑتا ہے کہ مسئلہ حل ہونے والا تھا، دونوں میں جدائی ہو جاتی ہے۔ ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ ایک مسئلہ ان کے پاس آیا، کچھ تکلیف تھی لڑکی کو۔ اب دونوں پارٹی والے آئے تو لڑکی کی جانب سے
تھا وہ میٹنگ میں آیا. اب یہ بہت اچھل کود کر رہا تھا اور بس ایک ہی بات کہ نہیں ہمیں اپنی لڑکی نہیں بھیجنی ہے، میری بھتیجی کو میں. لیکن اس لڑکی کا جو حقیقی والد تھا وہ خاموش تھا. یہ جو چچا تھا بہت اچھل رہا تھا، کود رہا تھا. مفتی صاحب سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. سائڈ پہ اس کی لڑکی کے والد صاحب کو لے کر کے جا کر کے بتایا کہ دیکھو مسئلہ حل ہو رہا ہے، لیکن آپ کے جو بھائی ہیں یہ مسئلے کو بگاڑ رہے ہیں. آپس میں کوئی دشمنی ہے تمہارے بھائیوں کے درمیان؟ کہ نہیں ہمارے ایسی کوئی دشمنی اس وقت تھا بھی نہیں ایسا. لیکن پھر کہا کہ دیکھو تھوڑا سنبھل کے. لڑکی والے سارے شرائط ماننے کو تیار ہیں، لڑکے والے لڑکی کو بھیج دو. آپ بھیجنا چاہتے ہیں؟ ہاں میں بھیجنا چاہتا ہوں. خیر دونوں آپس میں ملے اور پھر مسئلہ حل ہو گیا. لڑکی چلی گئی سسرال، وہ خاندان کا نبھاؤ ہو گیا. بعد میں پتا چلا کہ یہ جو لڑکی کا چچا تھا اس کی یہ کوشش تھی کہ کسی بھی طریقے سے اس بچی کا اپنی حقیقی بھتیجے کا رشتہ ختم کر دیا جائے. اس لیے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان یریدا اصلاح، جو جانے والے ہیں میٹنگ میں بیٹھنے والے ہیں یہ بھی اچھا سوچنے والے ہوں، اچھا سوچنے والے ہوں، ان کی سوچ بھی اچھی ہو. دیکھو اچھی سوچ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں. اگر جانے والوں کی نیت آپسی جوڑ کی ہو، توڑ کی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی درمیان میں راستہ نکال دیتے ہیں. گزشتہ اتوار کو ہم گئے تھے گودرا ایک پروگرام تھا. 32 نکاح تھے، 32 نکاح. دیکھو اس پر میں کہہ رہا ہوں کہ آدمی کے دل میں اگر طلب ہو، خیر آدمی کوئی بھلائی وجود میں لانا چاہتا ہو تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. گزشتہ اتوار کو گودرا میں 32 نکاح تھے. ہمارے مفتی اقبال صاحب بھی تھے، انہوں نے ہی نکاح پڑھایا، ان کو دعوت دی تھی. اور پورا گودرا کی جو بڑی مسجد ہے مرکز، اتنے تقریباً 5 سے 6 ہزار لوگ عصر کی نماز میں جمع ہو گئے تھے. وہاں کے علماء نے سنایا ہمیں کہ یہ جو 32 نکاح ہے یہ معمولی نہیں ہے. شادی کو ہم نے بالکل سمپل اور آسان لوگوں میں ہم نے جوڑ دیے. یہ قابل تقلید عمل ہے ہم لوگوں کے لیے بھی کہ ایک پوری ایسی جماعت ہو، ایسی پوری ٹیم ہو علماء کرام کی، مصلحین کی، ساتھیوں کی، کہ لوگوں کو گھر جا جا کر سمجھائیں کہ اپنی شادیوں کو سمپل بناؤ. وہاں کے علماء کرام اور دعوت و تبلیغ کے ساتھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے مردوں میں 2 جوڑ کیے اور اس پر فوکس کیا، لوگوں کو سمجھایا کہ ابھی شادی کا فنکشن آنے والا ہے، سمپل طریقے سے شادیاں کی جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو. ہم نے لوگوں کو سمجھایا، مردوں میں ہم نے جوڑ کیے، عورتوں کو میں جوڑ کیا، عورتوں مستورات کو جمع کیا. مرد تو سمجھ جاتے ہیں لیکن عورتوں کا سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. الحمدللہ یہ جو ہماری 2-3 مہینوں کی محنت سے 32 جوڑے تیار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نکاح کرنے کے لیے. اور کہا کہ یہ جو پہلی صف میں جو دلہے ہیں 32 دلہے صف میں بٹھایا تھا، یہ کوئی معمولی دلہے نہیں ہیں، مالدار گھرانے کے دلہے ہیں اور ایسے دلہے ہیں کہ یہ خود فیکٹری کے مالک ہیں. اور اس سے پہلے ان کے یہاں جو شادیاں ہوئی تو ایک ہفتے تک ان کے گھر پہ کھانے چلتے تھے، دعوت ولیمہ چلتا تھا ایک ہفتے تک. لیکن جب ہم نے سمجھایا، کہا الحمدللہ یہ ساری پوری ایک ٹیم تیار ہو گئی اور 32 نکاح وجود میں آئے. نہ لڑکے والوں نے کچھ کیا نہ لڑکی والوں نے کچھ کیا. اب تھوڑا اندازہ لگائے کہ 32 خاندان، ایک خاندان کے پیچھے 10 لاکھ، یہ تو معمولی ہے، 10 سے اوپر بھی لاکھ خرچہ ہو جاتا ہے. اب سوچو کتنے پیسے امت مسلمہ کے بچے، کتنے پیسے بچے. وہ پیسے اب اپنے خزانے کھول دو غریبوں کے لیے. برکت چاہتے ہو آسان نکاح کرو.
सिंपल निकाह करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्चा कम हो। अल्लाह ताला हमारे यहाँ भी एक ऐसी उलमाए किराम की और मुस्लिमीन की दावत और तबलीग के साथियों की ऐसी टीम पैदा फरमा दे जो इस काम को अंजाम दे। खैर मैं ये अर्ज कर रहा, इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिक़िल्लाहु बैनहुमा, देखो इन लोगों की तलब थी, इरादा था खैर का, अल्लाह पाक ने वजूद दे दिया। मैं ये अर्ज कर रहा था कि 3 सहाबा इकराम हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं छत के ऊपर बैठा हुआ था। अब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से तौबा का ऐलान शुरू हुआ। मैंने देखा कि पहाड़ पे चढ़ करके मुझे पुकार रहा है, अबशिर या काब, अबशिर या काब, अबशिर या काब, एक काब खुशखबरी हो आपके लिए, खुशखबरी हो आपके लिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। हजरत काब फरमाते हैं मुझे तौबा की खुशखबरी सुनाने के लिए पूरा मदीना उमड़ आया है। कोई घोड़े पर आ रहा है तो कोई पहाड़ पे चढ़ के पुकार रहा है, और मैं पहुंचा मस्जिद नबवी में। मैं देखता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। आपके इर्द गिर्द सहाबा इकराम का मजमा है। वहाँ एक सहाबी है हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह। इस बेचारे अल्लाह के बंदे ने मेरी तौबा की खुशी में मुझे ऐसे गले से लगाया, ऐसे गले से लगाया कि मैं जिंदगी भर तलहा बिन उबैदुल्लाह का एहसान नहीं भूलता कि इस बेचारे को कितनी खुशी हुई मेरी तौबा पर। पूरे मदीने में खुशी की लहर दौड़ गई। किस बात पर? इस बात पर कि हमारे भाई हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा अल्लाह ने कबूल फरमाई। पूरे मदीने में खुशी की लहर। देखो ये मोमिन की शान, मोमिन की शान ये है कि वो दूसरों की खुशी में खुश रहता है। अब सिक्के का दूसरा रुख देखिए, जो दूसरों की खुशी में खुश ना हो उसको समझ लेना चाहिए कि ये मोमिन का अमल नहीं है, ये मुनाफिक की निशानी है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दूसरों से क्यों हम हसद करें? खुश रहें, ये हमारे ही अपने हैं, हमारे ही भाई हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, व इन्न मिनकुम लमन लयबतिअन। जब जिहाद का ऐलान होता है तो कुछ लोग देरी करते हैं। जैसे नमाज का ऐलान मुनादी पुकारता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो आदमी अपनी दुकान में या अपने घर में बैठकर सोचता है अभी तो 10 मिनट है, अभी तो 15 मिनट, अभी 20 मिनट है, अभी कैसे चला जाएगा। उलमा ने लिखा है कि अगर अजान का मतलब भी समझ में आ जाए उम्मत को, अगर किसी को अजान का मतलब समझ में आ जाए तो वो खाना पीना और सोना सब छोड़ देगा। क्यों? इसलिए कि पुकार किसकी है, दावत किसकी है, कौन बुला रहा है? मुअज्जिन की आवाज है। आवाज तो मुअज्जिन की है, लेकिन मुअज्जिन किसके बुलाने पर बुला रहा है? पुकार कौन रहा है? अल्लाह की पुकार आ रही है, और हमारे नौजवान मोबाइल लेकर के बैठे हुए हैं। अल्लाह माफ फरमाए, अगर इसी हालत में अगर दुनिया से चले गए क्या होगा हमारा? अल्लाह की पुकार, मुनादी पुकार रहा है। तो खैर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो धीरे आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, और मुनाफिकीन की हालत क्या है कि वो जिहाद में जल्दी से निकलते नहीं है, बल्कि कुरान ये कहता है व इन असाबतकुम मुसीबतुन, मुनाफिकीन निकलते नहीं हैं। लेकिन देखते हैं मुसलमानों को कि वो किसी जिहाद में निकले हैं, किसी जंग में, और मार खा कर के आए हैं, शिकस्त खा कर के आए हैं, हार करके आए हैं। कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये मुनाफिकीन मुसलमानों की इस हालत को देखकर खुश होते हैं। क्या होते हैं? खुश होते हैं। और क्या फरमाया कुरान ने कि अच्छा हुआ, या कुछ अच्छा हुआ कि मैं इनके साथ नहीं गया, वरना मेरा भी ऐसा ही हश्र होता जैसा इनका हुआ है। मुसलमान को तकलीफ पहुंची, मुसीबत पहुंची, शिकस्त का सामना करना पड़ा, इसकी वजह से ये मुनाफिकीन खुश होते हैं।
اور جب مسلمان کو دیکھا یہ جہاد میں گئے اور فتح یاب ہو کر کے آئے ہیں، کامیاب ہو کر کے آئے ہیں، تو منافقین اندر و اندر تمنا کرتا ہے، اور اندر و اندر ان کو ایک جلن سی ہوتی ہے۔ کیسی جلن سی ہوتی ہے؟ مسلمان کیوں کامیاب ہو گئے، اور یہ سوچتے ہیں کہ کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کچھ مل جاتا۔ منافقین یہ سوچتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا، لیکن گیا ہی نہیں کہ مجھے مل پائے۔ پتہ یہ چلا کہ مسلمان کو جب خوشی پہنچتی ہے تو یہ منافقین ناخوش ہوتے ہیں، جب مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی، یہ منافقین خوش ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں یہ منافقین۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا یہ مومن کی شان ہوتی ہے، مومن کی علامت ہوتی ہے، اور دوسروں کی خوشیوں میں ناراض ہونا، دوسروں کی خوشیوں میں ڈپریشن میں چلا جانا، حسد کرنا، اس سے دشمنی مول لینا، یہ سب منافقت والی باتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 نعمتیں دی ہیں، 3 نعمتیں۔ تحدیث کی نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اللہ پاک نے مجھے ایک نعمت تو یہ دی ہے کہ جب میں قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھتا ہوں، قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہوں اور اس کے معانی اور اس کے ترجمہ، اس کے مطلب اور اس کی تفاسیر جو مجھ پر کھلتی ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ پوری دنیا اپنا کام کاج چھوڑ کر کے بس قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنا شروع کر دے اور اس کا مطلب سمجھنا شروع کر دے جیسا کہ میں سمجھا ہوں۔ قرآن سمجھنے کے لیے اللہ پاک کا کلام ہے، سمجھو۔ اب تو ہمارے یہاں گجراتی میں بھی قرآن ہے، اردو میں بھی آ چکا ہے، انگلش جاننے والے انگلش میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ غیر مسلمین قرآن کو جانتے ہیں۔ کتنے غیر مسلمین، ایک صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، وہ کورٹ میں وکیل ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ترجمہ پڑھ لیا ہے۔ غیر مسلم سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کا ترجمہ میں نے پڑھ لیا ہے۔ کافی دنوں کی بات ہے، اس وقت مسئلہ چل رہا تھا کہ لڑکی کو اسلام میں لڑکی کو سنگل جو وارثہ محضری ہوتی، ہمارے یہاں میراث تقسیم ہوتی ہے، اس میں جو فیمیل مرد ہوتا ہے اس کو ڈبل ملتا ہے، عورت ہوتی ہے اس کو سنگل ملتا ہے۔ اسی کے اوپر ہماری ان سے گفتگو ہوئی، تو اس دوران انہوں نے ہمیں یہ بات کہی، تو ہم نے کہا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ پاک نے پوری میراث کی تقسیم بیان فرمائی ہے کہ مرد کو کتنا ملے گا، عورت کو کتنا ملے گا، یہ پوری تفصیل قرآن کریم، اور یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا ہے۔ اب کیوں ملے گا؟ اللہ فرماتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم نہیں جانتے، تمہیں سمجھ میں نہیں، لیکن علماء کرام اس کو بھی کھول کر کے بیان کیا۔ خیر ابھی اس کا موقع نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ غیر مسلمین بھی قرآن پڑھ رہے ہیں اور ہم قرآن کریم سے کوسوں دور ہیں۔ ارے کم سے کم روزانہ ایک آیت آپ پکڑ لو، ایک آیت اس کا ترجمہ معلوم کرو، اور وہ شروع سے نہ صحیح، لیکن جو ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت نمازوں میں کرتے ہیں، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، سورہ لہب ہے، یہ ساری جو پیچھے کی صورتیں ہیں اس کو سمجھنا شروع کر دیں۔ سورہ کافرون کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سورہ کوثر کیوں نازل ہوئی، سورہ ضحیٰ کیوں نازل ہوئی، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا پس منظر کیا ہے، کون سا واقعہ پیش آیا تھا، اس کو پڑھیں۔ کسی غیر مسلم نے اگر ہمیں سوال کر لیا کہ لإلاف قریش وہ کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے، ہم کیا جواب دیں؟ اس کو تو معلوم ہے، قرآن پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک نے مجھے یہ نعمت دی ہے۔ دوسری نعمت کہ میں جب یہ سنتا ہوں کہ مسلمانوں میں کوئی قاضی ہے، کوئی حاکم ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتا ہے، لوگوں کے درمیان انصاف کا فیصلہ کرتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے بہت خوش ہوتا ہوں۔ میں کیوں خوش
ہوتا ہوں، حالانکہ میرا کوئی کیس اس قاضی کے پاس نہیں ہے، اس حاکم کے پاس کوئی بھی میرا کیس نہیں ہے، بس میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ امت کو نفع پہنچا رہا ہے کہ نہیں پہنچا رہا ہے، امت اس سے فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے، بس وہ لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، وہ لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، بس مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ کتنے ہمارے بیچارے ہمارے نوجوان بھائی کسی عالم دین کی اسپیچ سنتے ہیں، کسی عالم دین کا بیان سنتے ہیں، اور ان کے بارے میں کہ ان کے اتنے فالوور ہیں، لوگ اتنا ان کا بیان سنتے تو خوش ہوتے ہیں۔ کیوں خوش ہوتے ہیں؟ خوشی اس بات کی کہ ایک عالم دین ہے، ایک مسجد کا امام ہے، ایک مدرسے کا شیخ الحدیث ہے، وہ لوگوں کو فائدہ دے رہے ہیں، دینی تعلیم لوگوں میں عام کر رہے ہیں، تو خوشی ہونا ظاہر سی بات ہے، خوشی ہوگی، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی لینا دینا، لیکن بس خوش ہوتی ہے۔ ابھی ہمارے سامنے مولانا طارق جمیل صاحب کا نام آ جائے، ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ مفتی کیا نام ہے وہ، مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کا نام آج، کتنے مفتیان کرام ہیں جن سے امت مستفید ہو رہی ہے، تو ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ایک اللہ کا بندہ جس سے لوگ کتنے مستفید ہو رہے ہیں، کئی جگہ پر لوگ ان سے استفادہ کر رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے، خوشی مناؤ اس بات کے اوپر۔ خیر، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب میں سنتا ہوں کہ بھئی اس سے بہت سارے لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ تیسری چیز، جب میں سنتا ہوں کہ کسی جگہ بارش ہوتی ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ حالانکہ میرے کوئی جانور وہاں چلتے نہیں، نہ میرا کھیت ہے نہ میرا باغ ہے، بس مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے مسلمان بھائی کا فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا، میرے مسلمان بھائی کا کھیت لہلہانے لگا، باغ لہلہانے لگا کہ نہیں لہلہا، بس اس بات سے مجھے خوشی ہوتی ہے، بس مسلمانوں کا جہاں کہیں فائدہ ہو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے۔ عزیز دوستو، قرآن کریم میں اللہ پاک یہی فرماتے ہیں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ بس اصل بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ آج کی ہماری مجلس کا یہی موضوع ہے کہ جو شریعت اسلامیہ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ جہاں کسی پر مصیبت آئے، تکلیف آئے تو اس کے ساتھ کھڑے رہو، وہی شریعت، وہی اسلامی بھائی چارگی، وہی اسلامی مواخات ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے یہاں خوشی کا موقع ہو، دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا، دوسروں کی خوشیوں میں خوش رہنا، یہی اس کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں، مجلس کا اختتام کر لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، یا اکرم الاکرمین، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین۔ اے اللہ، ہم سب گنہگار بندے ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ آپ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، اے اللہ ہم بد سے بتقاضے بشریت گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے پاک پروردگار عالم، آج تک جتنے ہم نے چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ جان کر انجان کر جتنے بھی گناہ کیے ہیں، پاک پروردگار عالم تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجیے، ہماری مغفرت فرما دیجیے، ہماری اولاد کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے بھائیوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہماری بیویوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے بھی مرحومین آپ کی آغوش رحمت میں آ چکے ہیں، کسی کے والد پہنچ چکے ہیں، کسی کی والدہ پہنچ چکی ہے، کسی کے بھائی پہنچ چکے ہیں، اے اللہ کسی کی اولاد پہنچ چکی ہے، جس کا جو بھی رشتہ دار آپ کی آغوش رحمت میں پہنچا ہوا ہے، اے اللہ سب کو معاف فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائیے، تا حد نگاہ ان کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرمائیے، ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا
دیجیے۔ اے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں، اے اللہ ہماری طرف سے ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ ہمارے لیے علم دین حاصل کرنے کا ذریعہ بنے ہیں، اے اللہ جنہوں نے ہماری دنیا کو سنوارا، جنہوں نے ہماری آخرت کو سنوارا، جنہوں نے ہمیں پڑھایا، جن کی کتابیں پڑھ کر اے اللہ ہم عالم دین بنے، اے اللہ ہم دین کا ٹوٹا پھوٹا کام کر رہے ہیں، اے اللہ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اپنی رضا کا پروانہ نصیب فرمائیے۔ رب العالمین مرنے سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ بری موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائیے، اے اللہ امت پر جو حالات ہے اس کو دور فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے، امن و امان قائم فرمائیے۔ رب العالمین امت کی اے اللہ حفاظت فرمائیے، بے دینی سے حفاظت فرمائیے، بے دینی سے حفاظت فرما لیجیے، نوجوانوں کی حفاظت فرما لیجیے، اور ہمارے بچوں کی اپنی شان ربوبیت سے بہترین تربیت فرما دیجیے۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہم نے اپنے وعظ میں کہا ہے، اے اللہ ہمارا تو کیا وعظ ہوتا ہے، رب العالمین آپ کی توفیق سے جو کچھ آپ نے توفیق دی ہم نے کہا ہے، پاک پروردگار عالم اس کا مقصد یہی ہے ہمیں اپنا دل صاف رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنا سارا کہنے کے بعد بھی میرا دل اور امت کا دل اگر صاف نہ ہو، اے اللہ یہ تو ایسا ہی ہے، اے اللہ یہ تو بالکل کوئی سلیٹ کی طرح ہے، اے اللہ کتنا کچھ لکھا لیکن کچھ بھی وجود میں نہیں آیا، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما لیجئے اور ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کی صفائی فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم اپنے کپڑوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے بالوں کی بڑی فکر کرتے ہیں، اپنے لباس کی بڑی فکر کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے دل کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمارے قلوب کو شرک سے، بدعات سے، عداوت سے، نفرت سے، منافقت سے، دشمنی سے، کینے سے، کپٹ سے اے اللہ دھو دیجئے، پاک کر دیجئے، صاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم اس حال میں آئے کہ ہمارا دل صاف ہو، پاک ہو، اے اللہ آپ کا نام ہماری زبان پر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے کرتے اس دنیا کو چھوڑیں، اس دنیا کو خیر بات کہیں۔ اے اللہ ایسی موت ہمیں نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کی مقدس حاضری ہماری مقدر میں لکھ دیجئے اور بار بار ہمیں حرمین شریفین کی زیارت سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ بہت سارے ہمارے بھائی جو ترس رہے ہیں، اے اللہ آپ کا پاک اور مقدس گھر دیکھنے کی تمنا کر رہے ہیں، اے اللہ روزے اقدس پر حاضری کی تمنا کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے سامنے صلاۃ و سلام پڑھنے کی تمنا ہے، روزے اقدس کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ اے پاک پروردگار عالم جنہوں نے دیکھا نہیں ہے، اے اللہ ان کے مقدر میں، ان کی تقدیر میں حرمین شریفین کی حاضری کو لکھ دیجئے اور ان کے لیے اسباب کو مہیا فرما دیجئے۔ مرنے سے پہلے پہلے ہم تمام کو حج مبرور نصیب فرما دیجئے، حج مقبول نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے، عافیت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ زندہ رکھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر زندہ رکھنا، اور ہمیں موت بھی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر عطا فرمانا، اور پوری زندگی آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو بھی عطا فرما، ہمارے بڑھوں کو بھی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو بھی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اے اللہ یہ جو ابھی حالات ہیں، اے اللہ بارش ہو رہی ہے، رب العالمین ہمارے جو کھیتی باڑی والے بھائی ہیں ان کی جو لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں، اے اللہ نقصانی سے ان کی حفاظت فرما دیجیے، اے اللہ ان کی پریشانی کو، ان کی تکلیف کو دور کر دیجیے، آپ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین، مضبوط یقین انہیں نصیب فرمائیے، آپ کی تقدیر پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا برحمتک یا ارحم